ایک اور موقع پر اللہ نے ازواج یعنی بیویوں کو بھی فطروں کا سامان قرار دیا، یعنی مال ہو، اولاد ہو، بیویاں ہوں، یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتی ہیں۔ جیسے ارشاد فرمایا ذکر للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة بالخيل المسومة والأنعام والحرث، تو پھر فرما ذلك متاع الحیاۃ، انسان کے لیے سجا سوال بھی پیش کی گئی ہے، محبتیں، خواہشوں کی محبتیں یا عورتوں کی محبتیں، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبتیں، جانوروں کی محبتیں، گھوڑوں کی محبتیں، پراپرٹی کی محبت، اور پھر فرمایا کہ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، یہی ہے دنیا کی سامان سامان جس میں انسان کو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم لمحہ لمحہ موت سے قریب ہو رہے ہیں، اور آج کا زمانہ تو ایسا پرفتن زمانہ ہے، بلکہ اتنا ناگہاں موتوں کا زمانہ ہے کہ کب کس کی موت کی خبر مل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کون ہٹا کٹا چلتا پھرتا انسان موت کے آغوش میں چلا جائے، کچھ بھروسہ نہیں۔ ایسے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کا مسافر سمجھتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف مسجد کے کونے پر کر رہے ہیں یا ہم صرف ہاتھوں میں تسبیح لے رہے ہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ یہ رہبانیت ہے، اسلام اس کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ غیروں کا کام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس وقت جو کام ہونا چاہیے وہ کام کیا جائے۔ آپ سونے کے لیے سو اور دن کمانے کے لیے کمائی، نماز کے ٹائم نماز پڑھی، کمانے کے لیے کمائی، ضرور بات کی۔ اسلام سے یہ کہتا ہے، اور ایسا مسلمان پکا مسلمان ہے جو ہر کام ٹائم ٹو ٹائم سسٹم کے ساتھ رکھتا ہے اور کسی کا حق نہیں چھینتا۔ بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ انہیں دے، ماں باپ کا جو حق ہے ماں باپ کو دے، اگر انہیں رشتے داروں کا احباب کا ہے تو انہیں دے، جو حق پیسہ کمانے کا پیسہ کمائے، جو عبادتوں میں لگانے کا عبادتوں میں لگائے۔ یہ بھی غلط ہے کہ انسان کچھ کام نہ کرے، بے روزگار بیٹھا رہے اور صرف مسجد کا کونا پکڑ لے۔ ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص پھر اسلامی طریقہ نہیں اپنا، اسلام اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کے نہ رہ جائے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگیاں اس انداز سے گزارنی چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، کمائیوں میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے بارے میں سوچیں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو وقت دیں، اپنے بیچ میں صلح صفائیوں کی کوشش کریں۔ کئی بار بیجا مقدمات، خواہ کی دوریاں، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوشش کریں ان کا نپٹارا گھر کے بڑے بزرگوں سے، بزرگوں سے، یا مان لیجیے کہ کوئی اچھے عالم علماء ہیں تو ان سے مل بیٹھ کر کے ان کا نپٹارا کیا کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کرنے کے کام ہیں جن کاموں پر ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اپنے اعمال کے اندر آہستہ آہستہ سدھار پیدا کرنا چاہیے۔ ہم جن پرفتن حالات سے گزر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے اعمال کا تجزیہ نہ کیا، اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو حالات مزید ابتر ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کو بہرحال بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے اور ہر چیز کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، دنیا داری میں بھی، دینداری میں بھی، کمائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی۔ یہ چند گزارشیں جو مجھے مناسب محسوس ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت کی بات کا دعا کہ جو بھی باتیں ہم نے کی ہیں اللہ رب العزت اپنے باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی